محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، چونکہ ماہ ربیع الاول ہے اور اس مہینے کی خصوصی نسبت ہے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ، اسی لیے گزشتہ جمعۃ المبارک میں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے آپ کے فضائل اور آپ کے مناقب اور خصوصاً آپ کی خصوصیات کے حوالے سے چند باتیں عرض کی گئی تھیں کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل بنایا ہے، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے مقدس، سب سے مبارک، سب سے محترم۔ آپ نہ صرف افضل البشر ہیں بلکہ افضل الانبیاء ہیں، آپ اشرف الانبیاء ہیں، آپ اکبر الانبیاء ہیں، آپ اعلی الانبیاء ہیں، انبیاء علیہم السلام میں سے بھی سب سے برتر، سب سے اعلیٰ۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آپ کو ایسی خصوصیات سے نوازا کہ اور کسی کو اللہ تعالی کی طرف سے ایسی خصوصیات نصیب نہیں ہوئی۔ چنانچہ اس حوالے سے کچھ چیزیں تو گزشتہ جمعۃ المبارک میں بھی بیان کی گئیں۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عجیب شان یہ ہے، آپ کی انفرادیت یہ ہے، آپ کی خصوصیت یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ارسلت الی الخلق کافہ، ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے جو مخلوق ہے، جہاں مخلوق ہے، اس تمام مخلوق کے لیے اور ان تمام مخلوقات کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل جو انبیاء علیہم السلام تشریف لاتے تھے وہ صرف انسانوں کے لیے آتے تھے، صرف انسانوں کے لیے، بس وہ انسانوں کے نبی ہیں، ان کی نبوت کا دائرہ صرف انسانوں تک ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس صرف انسانوں کے لیے ہی نبی بن کر نہیں آئے، بلکہ اللہ نے جو چیز پیدا کی ہے، جو مخلوق ہے، انسان بھی اس میں شامل ہیں، جنات بھی اس میں شامل ہیں، حیوانات بھی اس میں شامل ہیں، جمادات بھی اس میں شامل ہیں، آسمان کیا، زمین کیا، سورج کیا، ستارے کیا، سیارے کیا، ہوائیں کیا، اور بارشیں کیا، بادل کیا، ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے کیا کیا چیز پیدا کی ہے، ہمیں نہیں پتا، ہمارا علم بڑا محدود ہے، چند چیزوں کا ہمیں پتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے جو چیز پیدا کی ہے، جو چیز اللہ کی مخلوق ہے، فرمایا اللہ نے ہر اس چیز کے لیے مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ جہاں جہاں اس کی خالقیت ہے اور جہاں جہاں اس کی مخلوق ہے، وہاں وہاں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ہے۔ اسی لیے قرآن ایک بڑی عجیب آیت بتاتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سارے جہانوں کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ عالمین، ہر عالمین سے مراد وہی ہے کہ جہاں جہاں مخلوق ہے اللہ کی، وہ ایک عالم ہے، آسمانوں سے اوپر، ہماری اس زمین سے نیچے اور ساتوں زمینوں سے نیچے۔ تو حضور فرماتے ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے، ارسلت الی الخلق کافہ، جتنے مخلوق ہیں اللہ کی سب کے لیے اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ ایک اور بڑی عجیب خصوصیت ہے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی
دنیا میں انسان کے علاوہ ایک اور مخلوق ہے، وہ جنات کہلاتے ہیں۔ جنات کے اندر اللہ تعالی کی طرف سے یہ خوبی ہے یا ان کو یہ ملکہ حاصل ہے کہ وہ کسی بھی شکل کے اندر آ سکتے ہیں۔ وہ کسی جانور کی شکل میں آ سکتے ہیں، وہ کسی انسان کی شکل میں آ سکتے ہیں۔ جنات وہ کسی اور چیز کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ دیا ہے۔ چنانچہ شیطان بھی ایک جن ہے، تو شیطان کو یہ ملکہ حاصل ہے کہ وہ کسی کی بھی شکل میں آ سکتا ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا انسان اس کی شکل میں آ سکتا ہے۔ شیطان کو یہ ملکہ حاصل ہے۔ چنانچہ 10ویں پارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ میدان بدر میں وہ انسانی شکل میں موجود تھا۔ میدان بدر کے اندر، اور جب مدینہ منورہ سے قبیلہ بنو نذیر کو نکالا جا رہا تھا تب بھی وہ انسانی شکل میں وہاں موجود تھا۔ اور اس کے علاوہ مختلف مواقع پر شیطان انسانی شکل میں آ کر انسانوں کو ورغلاتا ہے، ان کو بہکاتا ہے۔ تو کوئی نیک آدمی ہے، کوئی برا آدمی ہے، کوئی اچھا ہے، کوئی نہیں بھی اچھا، کوئی بڑے درجے کا ہے، چھوٹے درجے کا ہے۔ شیطان ہر ایک کی صورت اختیار کر سکتا ہے، ہر ایک کی شکل اختیار کر سکتا ہے، لیکن پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، اللہ کی اس پوری کائنات کے اندر میں واحد اللہ کا بندہ ہوں، شیطان جس کی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، وہ میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ اللہ نے اسے یہ ملکہ ہی نہیں دیا، اللہ نے اسے یہ صلاحیت ہی نہیں دی۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا، جس نے خواب میں مجھے دیکھا، من رآنی فی المنام فقد رآنی، تو اس نے واقعتاً مجھے ہی دیکھا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ شیطان کسی کے خواب کے اندر میری شکل کے اندر مجسم ہو کر آ جائے۔ فإن الشیطان لا يتمثل بی، شیطان میری شکل اختیار کر ہی نہیں سکتا۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب خصوصیت ہے یہ، عجیب انفرادیت ہے یہ۔ اسی طرح ایک اللہ تعالیٰ نے عجیب، اس کی حد و حساب نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خصوصیات ہیں ان کا حد و حساب ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے ایسی ہستی بنائی ہے، نہ اس سے پہلے بنائی تھی نہ اس کے بعد، تو بھی ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں اللہ قادر ہیں، میں یہ بات ہے، قادر ہیں، وہ بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں۔ ہاں یہ ہمارا ایمان ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ لیکن ایک اصول بنا دیا۔ اصول کیا ہے؟ آپ جیسا نہ پہلے تھا نہ بعد میں ہوگا۔ تو ایک عجیب خصوصیت پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے، جنت جو ہے، جنت وہ اللہ تعالی نے اس جہان کے بعد اگلے جہان میں قیامت کے بعد ایک مخصوص جگہ پر اللہ نے جنت رکھی ہے۔ اس کے علاوہ روئے زمین پر اور کہیں جنت نہیں ہے۔ ہم جنت نظیر کہہ دیتے ہیں، جنت نظیر، یہ تو ایسے ہے جیسے جنت ہو، جنت نہیں ہے۔ ہاں حدیث مبارکہ میں آتا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے، لیکن یہ صرف استعارہ ہے، یہ صرف استعارہ ہے۔ کروڑوں مائیں ایسی ہیں جن کے پاؤں کے نیچے جنت نہیں ہے۔ کافر اور مشرک عورتیں جو ہیں ان کے لیے یہ خصوصیت نہیں ہے۔ پھر جنت ماں کے قدموں تلے ہے، یہ استعارہ ہے، حقیقت نہیں ہے، صرف ماں کی عظمت بتلانی مقصود ہے، اس کا احترام بتلانا مقصود ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص پوری زندگی اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے لیکن کبھی اپنے ماں باپ کے پاؤں کو ہاتھ نہیں لگاتا، چھومتا نہیں ہے، لیکن احترام ہے، عزت ہے، ان کی اطاعت سب کچھ کرتا ہے، وہ جنت میں جائے گا، حالانکہ اس نے جنت کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ یہ استعارہ ہے، احترام ہے، ان کی عظمت ایسے ہے، یوں سمجھو جیسے ان کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ لیکن روئے زمین کا ایک ٹکڑا ایسا ہے جو واقعی جنت ہے۔ روئے زمین کا ایک ٹکڑا ایسا ہے، اس کے علاوہ پوری دنیا میں
روئے زمین پر کہیں پر جنت کا کوئی ٹکڑا نہیں ہے، ہاں ایک ٹکڑا ہے۔ حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان یہ جو حصہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ ما بین بیتی و منبری، کیوں؟ میں اٹھتا ہوں اپنے منبر سے، میں چلتا ہوں، میں اپنے گھر جاتا ہوں، میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں، میں چلتا ہوں، میں منبر تک آتا ہوں، ان جگہوں پر جہاں میرے قدم لگ رہے ہیں اللہ نے ان جگہوں کو جنت کا ٹکڑا بنا دیا ہے۔ اس لیے جو وہاں جاتا ہے وہ جانتا ہے کہ پوری مسجد نبوی اپنی جگہ، ریاض الجنہ اپنی جگہ۔ ہمیں بزرگ کہتے ہوتے ہیں، بزرگ ہمیں کہتے ہوتے ہیں جب ریاض الجنہ میں جاؤ تو ایک دعا مانگا کرو، دعا یہ مانگا کرو یا اللہ آپ کا وعدہ ہے آپ جس کو جنت میں داخل فرمائیں گے پھر اس کو جنت سے محروم نہیں فرمائیں گے، پھر اس کو جنت سے نکالیں گے نہیں، تو اے اللہ اب آپ نے مجھے جنت میں داخل فرما دیا ہے تو اب مجھے نکالیے گا نا۔ ہاں یہ جنت ہے، روئے زمین پر یہ جنت ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام آئے، کسی کے لیے ایسا احساس نہیں تھا، اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے آئے، کسی کے لیے یہ اعزاز نہیں تھا۔ یہ انفرادیت، یہ خصوصیت، یہ شرف، یہ اعزاز، یہ مقام صرف پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر، ہاں جن جگہوں پر پیغمبر چلے ہیں، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں اور بار بار چلے ہیں، اللہ نے ان جگہوں کو، اور قیامت کے دن اللہ اس حصے کو اٹھا کر جنت میں شامل فرمائیں گے۔ اور بلکہ حضور نے یہ بھی فرمایا، اسی حدیث کا اگلا ٹکڑا یہ ہے وَمِنبَرِي عَلَى الْحَوْضِ، وَمِنبَرِي عَلَى الْحَوْضِ، دنیا میں جس ممبر پر میں بیٹھتا ہوں نا، اللہ کل اسی ممبر کو اٹھا کر حوض کوثر پہ رکھ دیں گے، میں وہاں بیٹھوں گا، بیٹھ کر اپنی امت کو سیراب کروں گا۔ تو انتہا نہیں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کی، آپ کی عظمت کی، آپ کی خصوصیات کی، آپ کے اعزازات کی، آپ کے شرف کی کوئی انتہا نہیں، وہ بس اللہ جانتے۔ اب تھوڑا سا میں بات کا رخ موڑتا ہوں تھوڑا سا، تو جب اللہ نے نبی اتنے اعلیٰ بنائے، افضل بنائے، برتر بنائے، اشرف بنائے، تو اللہ نے پھر جو ان کو امت دی، جو ان پر ایمان لائی، اللہ نے پیغمبر کی برکت سے، پیغمبر کے شرف کی برکت سے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کی برکت سے اللہ نے اس امت کو بھی نواز دیا۔ اللہ نے اس امت کو باقی امتوں میں ویسے ہی منفرد کر دیا جیسے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی تمام نبیوں میں منفرد اور نمایاں کر دیا۔ ہاں یہ امت بھی بڑے فضل والی ہے، یہ امت بھی بڑے کرم والی ہے، یہ امت بھی بڑی شان والی ہے، یہ امت بھی بڑی خصوصیات والی ہے۔ جی باقی جتنی امتیں ہیں آج دنیا میں موجود ہیں، سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، آج دنیا میں موجود ہیں سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، آج دنیا میں موجود ہیں اور نبیوں کو ماننے والے ہیں، بالکل ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے ہو سکتا ہے ان کے اندر خوبیاں ہوں، دنیاوی اعتبار سے کچھ اچھی چیزیں ان کے اندر ہوں، اپنی تمام تر خوبیوں کے باوجود، اپنے تمام تر حسن سلوک کے باوجود، اپنی تمام تر ترقی کے باوجود، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے جو پاؤں کی دھول ہے اس کے برابر بھی نہیں جا سکتے۔ ہاں میں یہ بات پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ ہاں یہ امت پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف کی برکت سے، اللہ نے ان کو جو عزت دی ہے حضور کی عزت سے، خصوصیت دی ہے حضور کی خصوصیت سے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کو مقام اور مرتبہ دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور مرتبہ کی برکت سے۔ یہ نہیں کہ ہمارا کوئی ذاتی کمال ہے، نہیں 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 نہیں، یہ شرف جو ملا ہے، یہ عزت جو ملی ہے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف سے ملی ہے، ان کی وجہ سے ہمیں ملی ہے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، بے شک یہ امت یہ آئی آخر میں ہے، یہ آخر میں آئی ہے، سب سے آخر میں آئی ہے، اس سے پہلے تمام امتیں گزر چکی ہیں، یہ سب سے آخر میں آئی ہے۔
لیکن آپ نے فرمایا السابقون یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں یہ امت جائے گی، اور کسی امت کے لیے داخلے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ امت جنت میں نہیں چلی جائے گی۔ نحن الاخرون، ہم ہیں آخری، لیکن السابقون، قیامت میں ہم سب سے آگے ہوں گے۔ دنیا میں ہم سب سے پیچھے آئے، سب سے آخر میں آئے، قیامت میں ہم سب سے آگے ہوں گے۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف فرما تھے، تو آپ نے فرمایا اما ترضون ان تکونوا ربع اہل الجنہ، کیوں بھائی تم اس بات پہ خوش نہیں ہو، راضی نہیں ہو کہ کل قیامت والے دن جب جنتی جنت میں جائیں گے تو چوتھائی تعداد صرف میری امت کی ہوگی، چوتھائی تعداد صرف میری امت کی ہوگی، یعنی باقی ساری امتیں وہ 3 حصے اور چوتھا حصہ۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں فکبرنا، ہم نے اللہ اکبر کہا۔ پھر حضور نے فرمایا اما ترضون ان تکونوا ثلث اہل الجنہ، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ جتنے جنتی ہیں ان میں تہائی تعداد تمہاری ہوگی، یعنی اب چوتھے حصے سے بھی آگے بڑھ گئے، تہائی تعداد تمہاری ہوگی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں فکبرنا، پھر ہم نے پھر اللہ اکبر کہا۔ پھر حضور نے فرمایا ولکن لا ارجو، لیکن میں اللہ کی ذات سے پوری امید رکھتا ہوں ان تکونوا شطر اہل الجنہ، کہ جنت آدھی جنت میری امت کے لوگوں سے بھری ہوئی ہوگی۔ یہ شرف ہے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی وجہ سے، یہ اعزاز ہے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی وجہ سے۔ کنتم خیر امہ، سب سے بہترین امت تم ہو، یہ قرآن کریم کا صراحتاً اعلان ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اس امت کو یہ شرف حاصل ہے، جی اس امت کو یہ شرف حاصل ہے کہ کل قیامت کے دن یہ امت نبیوں کی تصدیق کرے گی، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہاں یہ امت نبیوں کی تصدیق کرے گی۔ یہ اعزاز ہے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، آپ کے شرف کی، آپ کا امتی ہونے کی وجہ سے۔ ورنہ ہو سکتا ہے کہ اس امت سے زیادہ نیک لوگ گزرے ہوں پہلے، ان کی عبادات زیادہ ہوں، ان کا تقوی زیادہ ہو، لیکن ان کے پاس پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی نہیں تھے، وہ اس امت کے حصے میں آئے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، ہم جب وضو کرتے ہیں تو کچھ مخصوص اعضاء ہیں جن کو ہم وضو کی حالت میں دھوتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، سارے لوگ آپس میں ملے جلے ہیں، ساری امتیں، ایک بھیڑ ہے، ایک ازدحام ہے، ایک رش ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے ایک ایک فرد کو الگ الگ پہچان رہا ہوں گا، اس رش کے اندر، اس بھیڑ کے اندر۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا وہ کیسے اللہ کے نبی؟ آج کسی جگہ پر 50-60 لوگ اکٹھے ہو جائیں نا، مختلف مذاہب والے، تو نہیں پہچانا جاتا کہ اس میں مسلمان کون ہے، یہودی کون ہے، عیسائی کون ہے۔ ایک جیسی ڈریسنگ ہوتی ہے، ایک جیسی شکل و صورت ہوتی ہے، ایک جیسا سب کچھ ہوتا ہے۔ جی پروگرام ہوتے ہیں نا، مختلف اجتماعات ہوتے ہیں، مختلف ممالک کے جو سربراہان ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی اجلاس ہے، کوئی سیمینار ہے، اکٹھے ہوتے ہیں سربراہان۔ ان میں ظاہری اعتبار ہم جانتے ہیں کہ یہ فلاں ملک کا ہے، فلاں ملک کا ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا، عموماً سب کی شکلوں صورتیں اور ملتی جلتی ایک جیسے، شکل و شباہت، وضع، قطع، سب۔ لیکن آپ نے فرمایا کھربہا کھرب انسانیت میدان محشر میں ہے، اور میں اپنی امت کے ایک ایک فرد کو الگ الگ پہچان رہا ہوں گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہ کیسے اللہ کے نبی؟ رش کے اندر آپ ہمیں پہچان رہے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا غراء محجلین من آثار الوضوء، تم دنیا میں وضو کرتے ہو نا نماز کے وقت
یا ویسے بھی وضو کرتے ہو, دنیا میں جن اعضاء کو دھوتے ہو وضو کی حالت میں, آپ نے فرمایا قیامت کے دن وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. اور محجلین من آثار الوضوء. پھر اگلا جملہ ارشاد فرمایا فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل. تم میں سے جو ایسا کر سکے کہ وہ اپنی اس چمک دھمک کو بڑھائے تو وہ ضرور بڑھائے, یعنی خوب اہتمام سے وضو کرے. اس امت کا شرف ہے, ساری امتوں کے مقابلے میں یہ امت قیامت کے دن روشن چہرے کے ساتھ ہوگی, روشن اعضاء کے ساتھ ہوگی, چمک دمک ہوگی اس امت کی, سج دھج ہوگی اس امت کی. یہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف سے ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم پاکی حاصل کرتے ہیں, ہر چیز میں اللہ نے اس کو ممتاز رکھا ہے, ہر چیز میں اللہ رب العزت نے اس امت کا بہت رتبہ رکھا ہے. چن چن کے دن دیے ہیں, چن چن کے چیزیں دی ہیں. ہم آج کل کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں نا, تھوڑی سی دنیا کی چمک دمک کو دیکھ کر. اللہ کی قسم نہیں, یہ ناشکری ہے, یہ ناشکری ہے. ارے تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہو کہ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں, اللہ بے شک آپ نے اسے میرا بیٹا بنایا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا قرار دیا گیا ہے. آپ خود فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم, میں اپنے والد ابراہیم کی دعا بن کے آیا ہوں. میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کو والد کا درجہ دیا پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور وہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ بے شک میں باپ لگتا ہوں اس کا, وہ بیٹا بنتا ہے میرا, لیکن دعا یہ کرتا ہوں یا اللہ اس کی امت میں مجھے شامل فرمائے. کتنے خوش نصیب, کتنے خوش نصیب. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی کہ وہ کسی حالت میں رد نہیں کروں گا, مانگو. چنانچہ انبیاء علیہم السلام نے اپنی اپنی زندگی میں وہ دعا مانگ لی. جب ان پہ بہت مشکل وقت آیا نا تو انہوں نے وہ دعا مانگ لی. نوح علیہ السلام نے مانگ لی اللہ اب اس قوم سے نجات عطا فرما. ابراہیم علیہ السلام نے مانگ لی اللہ اولاد عطا فرما. زکریا علیہ السلام نے مانگ لی اللہ اولاد عطا فرما. ہر نبی نے اپنی اپنی جگہ وہ دعا مانگ لی. آپ نے فرمایا لیکن میں نے وہ دعا نہیں مانگی, دنیا میں نہیں مانگی, دنیا میں نہیں مانگی وہ دعا. آپ نے فرمایا قیامت والے دن اپنی امت کے لیے مانگوں گا اللہ سے وہ دعا. پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے نا اس دعا کے لیے, آپ کا رب پھر آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. ہاں یہ میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں, اللہ کی قسم. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. اتنی صفات قرآن کریم میں ہمارے لیے ہے, ہاں اس امت کے لیے ہے. لہم اجر غیر ممنون, ان کے لیے اس امت کے لیے اللہ کی طرف سے وہ اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اس امت کے لیے وہ اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اس قدر اعزازات ہیں, انعامات ہیں. وہ میں یہ سلسلہ چلاؤں گا, میں یہ گفتگو چلاؤں گا. میں خبردار, خدا را اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیے, اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھیے. دنیا کی ترقی کو دیکھ کر اور دنیا کے مال و دولت کو دیکھ کر اپنے آپ پہ شرمندگی محسوس نہ کریے. نہ, آپ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ سجدے میں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا آپ کے لیے مانگتے تھے. آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ روزانہ ایک نہیں 20 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ آپ کے لیے اٹھیں. آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ قیامت والے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ میں سے جس کی طرف انگلی اٹھائیں گے اللہ پاک اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائیں گے. آپ کو یہ شرف حاصل ہے, آپ کو یہ شرف حاصل ہے. نماز ایک پڑھتے ہیں اللہ ثواب 10 کا دیتے ہیں, اور نماز دن میں 5 پڑھتے ہیں اللہ ثواب 50 کا دیتے ہیں. آپ کو یہ شرف حاصل ہے قرآن کا ایک حرف پڑھتے ہیں اللہ کم سے کم 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. میں کم سے کم کر رہا ہوں, یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے, آگے کہاں تک جاتا ہے؟
وہ اللہ جانتے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں بغیر حساب، یوفا الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ صبر کرنے والوں کو اجر دیں گے، اس میں حساب کتاب کوئی نہیں ہے، کاؤنٹنگ نہیں ہے کہ اتنا ہوگا اور اتنا ہوگا، نہیں، وہ انسانی حساب کتاب سے ماورا ہے۔ ہاں اس امت کو یہ شرف حاصل ہے، اس امت کو یہ شرف اعزاز حاصل ہے کہ قیامت کے جب روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کی قسم آسمان سے لے کر زمین تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، اور زمین سے آسمانوں سے اوپر اور زمینوں سے نیچے ہر مخلوق اللہ کے حضور ان کی بخشش کی دعا کرتی ہے۔ جی حتی الحیتان فی جوف الماء، یہاں تک کہ مچھلیاں پانیوں کے اندر، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے بلوں کے اندر۔ ارے ہم کہاں اور یہ کرم کہاں، اللہ کی عنایتیں کہاں، ہم کہاں؟ اب یہ ہے، یہ حاصل کرنا ہے، یہ جو میں نے بتایا نا سب کچھ یہ حاصل کرنا ہے۔ اب بات آئی ہے، یہ ہے، لو بھی پڑا ہوا تمہارے سامنے، اٹھاؤ حاصل کرو۔ ہاں ہم اچھی طرح وضو کریں گے ہمیشہ تو قیامت والے دن یہ شرف ہمیں حاصل ہوگا۔ اس لیے جو لوگ بے وضو پھرتے ہیں نا گندے سندے، تو قیامت کے دن بھی گندے ہی ہوں گے پھر وہ۔ ہاں جو بے وضو پھرتے ہیں نا، گندے پھرتے رہتے ہیں ہر وقت، کبھی منہ ہی نہ دھویا ہو مہینوں سالوں، یہ کوئی کرامت نہیں ہے، یہ کوئی ولایت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل، کہ تم میں سے جو اپنی اس چمک دمک کو بڑھانا چاہتا ہے وہ ضرور بڑھائے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں بتا رہا ہوں، آپ ہر وقت باوضو حالت میں ہوتے تھے۔ بشری تقاضا ہے، قضاء حاجت کی ضرورت پیش آئی، آپ گئے قضاء حاجت کی، فوراً واپس آئے، وضو کیا۔ سونے سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا وضو کر کے سوتے تھے، اور سو کر اٹھتے ہی پہلا کام وضو کرتے تھے۔ ہاں ولایت حاصل کرنی ہے تو حضور کے طریقے پہ ملے گی، بزرگی حاصل کرنی ہے تو حضور کے طریقے پہ ملے گی۔ وہ من گھڑت اپنے طریقوں سے ولایت یا بزرگی یا کرامت نہیں ملتی، تو حضور کی اتباع کی برکت سے ملتی ہے، کیونکہ ملا اس برکت سے ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کی برکت سے ملا۔ اب کوئی اگر اس سے ہٹ کے چلتا ہے، اس کے لیے نہ کوئی بزرگی ہے، نہ کوئی کرامت ہے، نہ کوئی ولایت ہے، اس کے لیے ضلالت ہے، شقاوت ہے، بدبختی ہے اس کے لیے۔ تھوڑا سا مائنڈ بھی ٹھیک کرنا اپنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بے لباس نہیں ہوئے، ہاں اسی لیے لباس کے اندر عزت ہے، جو بے لباس ہو جاتا ہے تو وہ بے عزت ہے، عزت والا نہیں ہے، وہ بے عزت ہے۔ اس کی طرف تو حضور نے فرمایا کہ انسان تو چھوڑیے، فرشتے بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے بے لباس بندے کو، برہنہ بندے کو فرشتے بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اس لیے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالتَّعَرِّ، لوگوں سنو بے لباس ہونے سے بچو، بے لباس ہونے سے، ننگے ہونے سے بچو۔ فَإِنَّ مَعَكُمْ، کیونکہ تمہارے ساتھ وہ فرشتے ہیں، وہ مخلوق ہے جو صرف اس وقت تم سے جدا ہوتی ہے جب تم بیت الخلاء میں جاتے ہو یا اپنے اہل و عیال کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہو، خاوند اپنی بیوی کے ساتھ، بیوی اپنے خاوند کے ساتھ، بقیہ وقت وہ تمہارے ساتھ رہتے ہیں۔ اب اگر تم کپڑے اتارو گے نا تو وہ فرشتے نفرت کریں گے، وہ چلے جائیں گے تم سے۔ پیغمبر کی شان کیا ہے؟ لباس ہے، جو بے لباس ہے وہ بے عزت ہے، وہ ننگا ہے، اس کو تو فرشتے بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اب آنا ہے، اب یہ شرف حاصل کرنے ہیں جو اللہ نے بتا دیے میں نے تمہارے لیے رکھے، آؤ بھائی اب یہ عزتیں حاصل کرنی ہیں، ہمیں حاصل ہے نہیں ہے، حاصل کرنی ہے۔ جو نماز پڑھے گا اتنا انعام ملے گا، پڑھے گا تو ملے گا نا۔ میں کہوں نماز بھی نہ پڑھوں انعام بھی مل جائے، معذرت یہ نہیں ہونے لگا۔ لہذا جو نماز نہیں پڑھتے تو قرآن اور اللہ کے نبی کا فیصلہ تو یہی ہے کہ وہ اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند ہو جائیں۔ وہ کچھ ہم سنتے ہیں نا لطیفے سے، وہ کسی کی فقیروں والی نماز ہے اور کسی کی مکہ مدینہ والی نماز ہے اور کسی کی پتہ نہیں یہ نماز ہے، یہ سب گمراہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ یہ تھا
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ یہ تھا، نہیں چل سکتے، نہیں چل سکتے، جسم میں نقاہت ہے، کمزوری ہے، اور مرض الوفات میں ہیں کہ جس بیماری کی حالت میں آپ دنیا سے پردہ فرما گئے اس حالت میں ہیں، پاؤں زمین پر رکھ کر اپنا بوجھ، اپنا وزن نہیں اٹھا پا رہے۔ 2 صحابہ کرام اٹھاتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور پاؤں آپ کے نقاہت کی وجہ سے یوں گھسٹ رہے ہیں پیچھے، اور آپ مسجد میں جاتے ہیں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ ورنہ حضور تو کہہ سکتے تھے نا میری ہو جاتی ہے، حضور فرما سکتے تھے، اور بھائی عزت اب یہاں ملے گی، اب نماز میں ملے گی، اب پاکی میں ملے گی، اب لباس میں ملے گی۔ یہ میں 2-3 چیزیں عرض کر رہا ہوں، ہر وہ چیز حلال میں ملے گی۔ حضور نے فرمایا حرام نہیں، کل لحم غذی بالحرام کانت النار اولا بھی، جو حرام پہ جسم پلتا ہے نا وہ جہنم میں جائے گا۔ ہمارا حلال کھاؤ، میں تمہیں حلال کی تلقین کر رہا ہوں، حلال کی تاکید کر رہا ہوں۔ اب بھائی اب یہ شرف حاصل کرنے جو اتنا بڑا انعام ہے ہمارے لیے، وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، چلو بھائی اب بڑھو آگے، سبقت کرو، لو انعام، دن کے، رات کے، صبح کے، شام کے، اور یہ ملیں گے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں۔ آپ کی اطاعت سے ہٹ کر کوئی انعام نہیں ملنے والا، کوئی احساس نہیں ملنے والا، آپ کی ذات سے ہٹ کر کچھ نہیں ملنے والا۔ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں جو بات، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ حضور کی اطاعت سے ہٹ کر، حضور کے راستے سے ہٹ کر، حضور کی تعلیم سے ہٹ کر، حضور کی ذات سے ہٹ کر کچھ نہیں ملنے والا، نہیں ملنے والا۔ اللہ دیں گے، دینا اللہ نے ہے، فیصلہ اللہ کا ہے۔ رب العالمین مالک یوم الدین وہ ہے، ارے دے گا یہاں سے، یہاں اس پیرامیٹر پر کوئی چیز نہیں ہے تو مردود۔ وہ جو حضور کا فرمان ہے نا کہ ما لیس منا فہو رد، جس آدمی نے ایسا کام کیا جو میرا طریقہ ہے ہی نہیں اور میری تعلیم ہے ہی نہیں ہے تو وہ پھر مردود ہے، اس کی ویلیو ہی کوئی نہیں اللہ کے ہاں، اس پر اجر ہی کوئی نہیں، اس پر ثواب ہی کوئی نہیں ہے، اس پر انعام ہی کوئی نہیں ہے، اس پر بشارت ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا وہ ختم، وہ مائنس، وہ نفی، وہ رد، اس پر کچھ دینا ہی نہیں اللہ نے۔ کیوں؟ ارے بھائی یہاں سے ملے گا، اس اطاعت سے ملے گا، اس اتباع سے ملے گا، اس راستے سے ملے گا، ان سنتوں سے ملے گا اور ان تعلیمات سے ملے گا۔ باقی جتنے مرضی ڈھول بجائیں، جتنے مرضی نعرے ماریں، نہیں، جو اس چیز کو لے کر آئے گا جو ہماری طرف سے نہیں ہوگی وہ رد، مائنس، کوئی صلہ نہیں، کوئی اجر نہیں۔ اللہ میں نے تو پوری زندگی اس پہ گزار دی، تو پوری زندگی ضائع کر دی، پوری زندگی رد ہو گئی۔ ہاں ایک ذات، وہی راستہ، وہی اتباع، وہی فرما برداری۔ یہاں سے پھر وہ انعام ملے گا، وہ انعام ملے گا، وہ انعام ملے گا، فرشتے رشک کریں گے اور اللہ نام لے کر اس بندے کا فرشتوں کی محفل میں ذکر کریں گے۔ ہاں اس راستے سے ملے گا۔ اسی لیے راستہ سیدھا فرما لیجئے، ہمارا سیدھا راستہ ایک ہے جو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جو اس سے ہے ہٹ کر ہے رد، بات ختم، کچھ بھی نہیں، صرف وقت کا ضیاع، پیسے کا ضیاع، محنت کا ضیاع، کچھ بھی نہیں۔ فہو رد، یہ حضور کے الفاظ ہیں، فہو رد، کچھ بھی نہیں ہے اس پر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایسا یہ غبارہ کسی نے بڑا پھلایا اتنا ہوا ہے، ایک سوئی اس پر ہلکی سی یہ گئی، پھٹ، ختم، کچھ بھی نہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو یہ بات سمجھ لینے والی، اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع، اطاعت، فرما برداری، اس پر زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس پر پھر جنت کا سب سے بڑا وعدہ ہے، انعام کا سب سے بڑا وعدہ ہے، اعزاز کا سب سے بڑا وعدہ ہے، بالکل ہے، سچا ہے، سچا ہے۔ پھر کرامت بھی اسی پر ہے، پھر ولایت بھی اسی پر ہے، پھر اعزاز بھی اسی پر ہے، پھر انعام بھی اسی پر ہے، اور اگر یہاں سے ہٹ کر ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد